اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کربلا کے پیغامات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس عنوان سے آج چوتھا درس کہ جس میں ہم کربلا کے پیغامات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 107، سورہ احقاف قرآن کا 37واں سورہ چیپٹر 37 ورس نمبر 107 میں فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ کس کا فدیہ؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے جو جنت سے بھیڑ آئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ انسان حیوان سے افضل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑ ایک انسان تو کیا نبی سے افضل ہو جائے؟ یہ ممکن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے بہتر کوئی قربانی، افضل کوئی قربانی آنے والی ہے، عظیم تر قربانی ہونے والی ہے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور وہ قربانی یقیناً اگر کوئی بڑی قربانی ہو سکتی ہے کسی نبی کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بڑی، وہ امام حسین کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب قربانی ہے، جنگ کا تذکرہ کر کے فوجیوں کو لڑنا مرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ عجیب جنگ ہے کہ جس میں لوگ جینا سیکھتے ہیں، مرنا نہیں سیکھتے، ہم جینا سیکھتے ہیں۔ ہم نے ابھی جو پیغامات سیکھے ہیں تو وہ مرنے کے نہیں، دشمن کو پچھاڑنے کے نہیں، لڑنے کے نہیں، بلکہ زندگی کیسے گزارنے، جینا کیسے۔ ہاں، سر اٹھا کے، نوک نیزہ پہ بلند سر اس بات کی گواہی ہے کہ سر داد دست نہ داد دست دست یدید، کہ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، اور سر بھی مرنے کے بعد بلند رہا، جھکا ہوا سر نہیں تھا۔ ان احمقوں کو، ان بیوقوفوں کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند کر کے تو ہم نے تو اور اس کو اونچا کر دیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی اور طرح لے کے جاتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے، مرنا نہیں سکھاتی۔ اور یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں ہر شخص، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اربعین کے موقع پہ کتنے کلپس وائرل ہوئے کہ انگلینڈ سے، امریکہ سے، یورپ سے، کینیڈا سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے کمنٹس دیے کہ ہمیں خود اتنا رو آ رہا ہے، اور وی آر فیلنگ ویری سیڈ اوور دا مارٹیڈم آف امام حسین۔ امام بارگاہ کی ریت پڑی ہی اسی لیے کہ ہندو آ جاتے تھے مسجدوں میں حسین کا، جسے کہتے ہیں کہ تذکرہ سننے کے لیے۔ تو حسین نے، جسے کہتے ہیں کہ جینا سکھایا اور پوری انسانیت کے لیے پیغامات دیے۔ دو مقامات ہیں کہ امام حسین نے باقاعدہ عربوں کو عرب غیرت سے جھنجھوڑا ہے۔ جب انہوں نے خیام میں حسینہ پہ حملہ کرنے کے سوچا تو کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تم دوسروں کی عورتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو؟ یہ جنگ کا اصول نہیں ہے، جس سے جنگ ہے اس سے لڑو۔ اور دوسری مرتبہ جب علی اصغر کو پانی دینے سے انکار کیا کہ اگر تم مسلمان نہیں تو کم از کم انسان تو ہو، کہ اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس جنگ سے، جو کہ جنگ نہیں تھی، ظلم تھا، ہم سیکھیں۔ اور الحمدللہ لمحے بھر کے لیے نہ امام حسین، نہ اہل بیت کے خانوادے کی، حتیٰ کہ عورتیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، اللہم ایسی بات جو عقل و حکمت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف تو بہت دور کی بات ہے، فطرت کے خلاف ہو، ہم نے نہیں سنی۔ بلکہ انہوں نے اس ظلم کو، جو سراسر ایک اہانت، ذلت
نظر آتی ہے. جو بھی سنتا ہے چھوٹی سی تکلیف انسان کو ہو جائے تو وہ شکوے شکایت گلے کرنے لگتا ہے. اور شہزادی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے تو خدا کے حسن اور خوبی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. تو جینا سکھایا ہے ہر جملے میں، ہر بات میں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. 24 پیغامات ہمارے ہو گئے ہیں. 25واں پیغام. اچھا، اس سے پہلے ایک بات رہ گئی تھی کہ جناب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا تھا کہ میں آپ کے پیچھے، ہم آپ کے پیچھے ظہر کی نماز، آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ گھمسان کی جنگ تھی اور عروج پہ تھا جنگ کا سما، اور بس اب ختم کہ کب ختم والی بات تھی. تو امام بڑے خوش ہوئے کہ اس مقام پر بھی تم کو نماز یاد رہی، اس سے پہلے کہ میں کہتا کہ تم نے کہا. تو جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نماز کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے. نماز پڑھنے والوں میں نہیں، یاد رکھنے میں. جیسے ہم نے کہا نا کہ بہت سے لوگ تو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ مغرب کی اذان تو نہیں ہو رہی مثلاً. تو نماز کو پڑھنا ایک الگ بات ہے. جیسے آپ کسی بچے کو کہیں بھائی نماز پڑھو، پھر آدھے گھنٹے بعد کہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی. ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود طلب کر رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے، ایک آدمی کے آگے کھانا رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بھائی کھانا کھا لو، کھانا لگ گیا آ جاؤ، تو اس کو اتنی بھوک نہیں ہوتی جتنا ایک شخص خود آتے ہی کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو. تو جو مانگتا ہے اس کو بھوک ہوتی ہے نا. تو جو طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو نماز کی فکر. نماز سے ہٹ کر ایک اہم چیز جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. ابھی میں ایک مجاہد کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات کو پیش کر رہے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور ہم اکثر اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے. لیکن سستی، کاہلی، گناہ، غفلت، لغزش، خطا ہماری سرشست میں ہے، جس میں شرمانے کی، گھبرانے کی، فکر کرنے کی بات نہیں. فکر سلوشن کی ہونی چاہیے، حل. میری نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن حل کیا ہے اس کا؟ کیوں قضا ہوئی؟ میں نے غیبت کی، اب حل کیا ہے؟ یہ ہے اصل چیز، اس کی فکر کیا کرے. تو ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز ابھی نہیں موڈ ہو رہا، تو آدھے گھنٹے بعد پڑھیں گے، 2 گھنٹے بعد پڑھیں گے. پتہ ہے کہ نماز فجر میں آنکھ دیر سے کھلے گی، نماز شب کی ایڈوانس میں 2 رکعت تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. تو فکر کریں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں. اچھا، بعض اوقات نہ تھکن ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، بس ایک گلہ شکوہ ہوتا ہے ذہن میں. مثلاً کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کا لباس دیکھ لیا، کسی کا گھر دیکھ لیا، کسی کا اچھا رشتہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کسی تقریب سے آئے تو لوگوں نے اپنے اپنے فضائل سنائے، آپ گھر آ کے ہم تو اسی گھر میں ہیں اور ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. تو بعض اوقات دل میں آتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ نصیحتیں، وعظ تو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو سیدھی سی بات ہے، بعض اوقات غصہ آ رہا ہوتا ہے اللہ پہ. جیسے ماں پہ بھی غصہ آ جاتا ہے نا، باپ پہ بھی غصہ آ جاتا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں دیتی، مجھے میری تعریف نہیں کرتی، بھائی کو کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ نے. تو آپ اگر اپنی ماں کو سنا سکتے ہیں تو تھوڑا بہت گلہ شکوہ اللہ سے بھی کر کے دیکھیں، کیا حرج ہے. آپ کا نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں، آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں، جس طرح بھی بیٹھے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھیں، بیٹھ جائیں کم از کم مصلی پہ. ورنہ تو خیر جہاں بھی بیٹھے اللہ سے راز و نیاز ہو سکتی ہے. آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیں، اور صاف صاف کہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو نے کیا کیا، کم از کم یہ کر دیتا، یہ کر دیتا تو اس سے میں تیری عبادت میں مستعد ہو جاتا، ایک اچھی جاب لگا دیتا کہ پیسے زیادہ ملتے، ٹائم کم لگتا، تو میں تیری اور عبادت کرتا، کچھ پڑھتا، درس لیتا، مجلس سنتا. اللہ سے باتیں کریں، یہ ہم لوگ نہیں کرتے. میں شہید کی ایک ڈائری پڑھ رہا تھا. ایک شہید نے اپنی ڈائری جب اس کی ملی تو اس میں لکھا ہوا تھا، آج میرا نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، آج میرا تجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے. حقیقت میں جیسے جو باتیں ہم ڈراموں، فلموں اور عام لفظ اس میں سنتے ہیں عشق مجازی میں، تو وہ شہید کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تو آج عبادت کا بھی جی نہیں چاہ رہا، نماز کا بھی جی نہیں چاہ رہا، آج جو ہے میرا جی چاہ رہا ہے تو اس سے بہت ساری باتیں کروں. تو
کبھی خدا سے بات کر کے دیکھیے، کچھ نہیں کیجیے، کوئی ضروری نہیں ہے عربی میں دعا پڑھیں. ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تو ہم دعا کیا پڑھیں، کتنی بڑی بڑی دعائیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اللہ سے بالکل دو ٹوک اور جسے کہتے ہیں واضح طور پہ بات کریں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے اپنے انٹر کے زمانے میں، آج راز و نیاز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں جب آدمی راز و نیاز کرتا ہے اور سینہ ٹھوک کے دو ٹوک انداز میں بات کرتا ہے تو اللہ پھر جواب بھی دیتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اللہ سے دو ٹوک کہا کہ اگر مذہب اسلام صحیح ہے تو میرا کل کا پرچہ اچھا کر دے. کہنے لگے کہ انٹر میں آرگینک کیمسٹری ان آرگینک کیمسٹری دو ہوتے تھے، آرگینک کیمسٹری ان کے پلے نہیں پڑتی تھی تو 2-4 ٹاپک وہ رٹ کے چلے گئے تھے اور کہا تھا بس اس میں سے ہی آ جائے. تو اللہ سے دعا کی تھی اس میں سے آ جائے بس پیپر، اگر نہیں آیا تو بس اس کا مطلب اسلام سچا نہیں ہے. دو ٹوک، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اسلام سچا مذہب ہے تو اچھا 3 سوال کرنے ہوتے تھے ان آرگینک سے، 2 سوال کرنے ہوتے تھے آرگینک سے. تو پیپر اتنا آسان آیا آرگینک کا کہ 3 سوال کیے انہیں آرگینک سے اور 2 ان آرگینک سے. تو انہوں نے کہا واقعی اللہ تعالیٰ تو حق ہے اور میرا مذہب سچا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2 ٹوک بات کر کے دیکھیے کہ اللہ اگر یہ بات صحیح ہے، میں حق پر ہوں، یا فلاں بات کیسے معلوم کروں تو آج مجھے خواب میں دکھا دے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی، ہم نے داستانیں سنی، انہوں نے کہا ہمیں خواب میں نظر آیا، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. بلکہ دعائیں بھی ہیں، مولا علی سے بھی منقول دعائیں آپ کو مل جائے گی کہ اگر میری اس میں بہتری ہے تو اس میں آسانی فرما دے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. ماں بہن، ابو بھائی، شوہر اور بیوی، بچے، دوست احباب آپ کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس میں تو صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، پھر آپ اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو مناجات اس کو کہتے ہیں. اور امام کی بہرحال کلام امام کلام اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں. دیکھیں ایکسیڈنٹ کے وقت، حادثے کے وقت، لڑائی جھگڑے کے وقت، زلزلے کے وقت، آگ لگنے کے وقت کیفیت آپ کے حالات زندگی میں بھی کئی واقعات ایسے آئے ہوں گے. بیماری، مثلا بیماری، آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، آدمی کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا. مناجات تو اچھا بات وہی ہے. مناجات میں ایک تو شکوے کر رہا ہوتا ہے، اللہ میاں تو نے اس کو اتنا دیا، اتنا اس کے دیا، ہمارے لیے کیا دیا، ہم نے تو تیرے لیے اتنا کیا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دے کہ مجھے تو نے یہ کیوں دیا، وہ کیوں نہیں دیا جو میں چاہ رہا تھا. مثلا ہوتا ہے نا قرآن میں بھی ہے کہ جو تمہیں بہتر چیز لگ رہی ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو، جس کو تم بہتر نہیں سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو. تو یہ مجھے سمجھا دے ایک نرم انداز سے، ایک ایسے انداز میں جہاں ایک ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑے کا ایک ایسا انداز ہوتا ہے بس آپ کٹ آف کرنے گئے، لڑنے گئے، ایک ہوتا ہے نا بات کرنے گئے، مذاکرات کرنے گئے، ڈائلاگس کرنے گئے، مصالحت کرنے گئے. تو اللہ سے بہرحال اس کی حکومت سے چھٹکارا تو نہیں ہے نا، آپ نے کہہ دیا کراس نیکسٹ، اب میں کوئی دوسرا خدا. امام کی دعاؤں میں سے ہے نا کہ اللہ تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے اور لوگ مل جائیں گے، مجھے جنت میں جانے کے لیے دوسرا خدا نہیں ملے گا. یہ ہے مناجات کی پیک جسے کہتے ہیں. تو امام حسین کی مناجات کے حوالے سے حیران ہوتی ہے عقل کہ اس وقت جب دشمن سامنے کھڑا ہے. اچھا یہ جو میں اسی لیے کتاب ساتھ لایا کہ میں آپ کو وہ مناجات پڑھ کے سناؤں. اتنی پرلطف اور دلدوز الفاظ، ان کے معنی اور مفاہیم پھر کیا ہوں گے کہ آدمی کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں یہ شخص، اگر ہم کسی انگریز کو، کافر کو، غیر مسلم کو یہ سنائیں اور کہیں بھی جنگ میں یہ ہو رہا تھا اور جو قتل ہوا تھا اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ یار یہ تو ایسے الفاظ ہیں کہ کسی نبی کے، کسی الہامی شخصیت کے، اور نہیں تو کم از کم حق پہ ہونے والے کے ضرور ہوں گے. تو امام نے آخر وقت کے الفاظ ہیں. دیکھیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، اے سی چل رہا ہو، پنکھا چل رہا ہو، کھانا پینا اور پانی کا گلاس، کافی کا کپ ساتھ ہو، اور آپ سکون سے صحیفہ کاملہ کی کوئی دعائیں نکال کے پڑھیں تو دیٹس اوکے، نو پرابلم. اور ایک امام وہ دعائیں پڑھ رہا ہے جس کو آپ اپنا لاہ عمل اور مشعل راہ بناتے ہیں. اسی وقت دعا کا زبان پر آنا اتنی آرٹیکولیٹڈ، اتنی ویل ڈیفائنڈ کہ آدمی مطلب بڑے سے بڑے شاعر کو بھی اگر آپ کہیں کہ بھائی اس طرح کی کوئی دعا منظوم کیا نثر میں لکھ کے دکھا دو
تو کہے گا کہ میرے لیے ممکن نہیں، چاہے وہ سالوں سوچے۔ امام نے آن دا اسپاٹ، فی البدی، ایکسٹمپور، مباشر، لائیو، اسی وقت وہ دعائیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ایک دعا جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ دعا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں دیکھیے خود کتاب میں لکھا ہے کہ جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرے، بعض مورخین لکھتے ہیں آپ 3 گھنٹے زمین پر پڑے آسمان کی طرف منہ کر کے اس مناجات میں مشغول تھے۔ چلے 3 گھنٹے نہیں، 30 منٹ، 5 منٹ گھوڑے سے گر کے۔ کہتے ہیں کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو لوگوں میں ایک شور تھا، حسین کو زمین پہ گراؤ۔ اگر وہ لوگ شور سن لیں تو عمر بھر ہنسنا بھول جائیں۔ حقیقت ہے ایسا شخص جو کہ نرغہ اعدام ہو اور خیام حسینی کی بھی اس کو فکر ہو، اور وہ اتنا کمپوز، آرگنائز، منظم ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ جیسے بہت عرصے سے یہ دعا اس نے، شاید ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، امام نے یہ دعا سوچ کے رکھی ہو کہ یہ دعا میں جب وقت آخر ہوگا تو پڑھوں گا۔ تو امام 3 گھنٹے کتاب کے مطابق زمین پر پڑے۔ ابھی کس طرح پڑے؟ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کچھ نہیں، کھڑے ہوئے تو شاید ناممکن ہو، بیٹھے ہوئے یا ان کا سر جھکا ہوا ہو، یہ بس آپ کی تخیل ہے کہ پہنچے آپ کس طرح اس کو تخیل ملا سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام کی مناجات دیکھیں، اگر کوئی شخص جس کی سوئی بھی چپ گئی ہو تو وہ کتنا ڈیم کہہ کے اور کیا مسئلہ ہے یہ اور وہ، اور ایک امام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام نے کہا تھا کہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو امام سجاد نے، اس انگوٹھی کے برابر بھی جگہ نہیں دی میرے بابا کے جسم پر۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے گھوڑے سے گرنے کے بعد؟ صبراً علی قضائک، تیری قضاء و قدر پر صبر کیے ہوئے ہوں اے میرے پروردگار۔ لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے۔ مالی رب سوا کا ولا معبود غیرک، تیرے سوا میرا کوئی رب اور معبود نہیں۔ صبراً علی حکمک، تیرے حکم اور تقدیر پر صابر و شکیبہ ہوں۔ صابر صبر کرنا، شکیبہ مشکل حالات میں صبر کرنا۔ یا دائماً یا غیاث من لا غیاث لہم، اے اس کی فریاد کو پہنچنے والے جس کا کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ یا دائما لا نفاد لہم، اے ہمیشہ زندہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یا محیی الموتى، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ یا قائما علی کل نفس بما کسبت، اے وہ ذات کہ جو ہر شخص کی اس کے اعمال کے مطابق پرکھ کرتا ہے۔ احکم بینی، اے میرے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ وبینہم انت خیر الحاکمین، کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کویا یہ نہیں کہہ رہے میں حق پر ہوں، یہ باطل پر ہیں، اے اللہ میں اپنا مقدمہ تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، بس تو فیصلہ کر دے، میں کسی کو قاضی نہیں بنا رہا، میں دنیا کے حاکموں سے نہیں پوچھ رہا کون ہے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو فیصلہ کر دے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ حالات سخت سے سختر ہوتے جا رہے تھے۔ اب امام مظلوم نے اپنا مبارک سر آسمان کی طرف کر کے کہا، ان الفاظ میں دعا کی، مقتل الحسین مقرم میں ہے، اللہم متعالی المکان، اے وہ اللہ کہ جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، عظیم الجبروت، جو عظیم قدرت اور سلطنت کا مالک ہے، شدید المحال، شدید عقاب اور تدبیر تیرے قبضے میں ہے، غنی عن الخلائق، تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، عریض الکبریاء، وسیع و عریض کبریائی کا مالک ہے، قادر علی ما تشاء، جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے، قریب الرحمہ، تیری رحمت کے قریب، صادق الوعد، اور تو وعدے کا سچا ہے، سابغ النعمت، تیری نعمتیں کامل ہیں، حسن البلاء، اور آزمائشیں بھلی ہیں، قریب اذ دعیت، جب کوئی پکارتا ہے تو تو قریب ہوتا ہے، محیط بما خلقت، اور اپنی مخلوق کو احاطے میں لیے ہوئے ہے،
قابل التوبۃ لمن تاب الیک، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قادر ما اردت، اور جس کے بارے میں جو ارادہ کرتا ہے اس پر قادر ہوتا ہے۔ تدرکو ما طلبتا، جس کا طالب ہوتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ شکور اذا شکرتا، شکر گزاروں کی شکر کی جزا عطا کرتا ہے۔ ذکور اذا ذکرتا، جب تجھے یاد کیا جاتا ہے تو تو بھی یاد کرتا ہے۔ ادعوک محتاجا، میرے مالک میں تیرا محتاج ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وارغب الیک فقیرا، فقیر بن کر تیری طرف راغب ہوں۔ اور وافزع الیک خائفا، خوف ہراس کے عالم میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔ وابکی مکروبا، سختیوں میں گھر کر آہو بکا کر رہا ہوں۔ واستعین بک ضعیفا، ناتوانی کی صورت میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ واتوکل علیک کافیا، تجھے اپنے لیے کافی سمجھ کر تجھ پر توکل کیے ہوئے ہوں۔ اللہم احکم بیننا و بین قومنا، بار الہ تو ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما۔ فإنہم غرونا، لوگوں نے ہم سے دغا بازی کی۔ وخذلونا، اور ہمیں چھوڑ دیا۔ وعذرونا بنا، اور اس کے لیے بہانہ کیا، جب کہ ہم تیرے نبی کی آل اور تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ وَنَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ وَوُلْدُ حَبِيبِكَ مُحَمَّدِ الَّذِي اصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسَالَةِ، کہ جس کو تو نے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ وَأَتْمَنْتَهُ عَلَى الْوَحْيِ، اور اپنی وحی کا امین قرار دیا۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، بس ہماری یہی التجا ہے کہ تو ہمارے امور کے لیے آسانی اور کشادگی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور اس کے بعد کتاب لحوف میں ہے کہ امام نے اپنے نورانی چہرے کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دیا اور فرمایا، یہ آخری جملے جن کے بارے میں مقاتل میں ہے کہ یہ آخری جملہ تھا امام کا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، کہ اللہ سے شروع اور اللہ کے راستے کی طرف گامزن اور رسول کی ملت پر ہم اپنی جان کو دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ مناجات، اور یہ مناجات طریقہ سنت ہمیں انبیاء سے ملتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ ہم سے اگر لغزش ہو جائے تو درگزر کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں نے اپنے چہرہ اس طرف کر دیا کہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 79۔ لیکن ذرا سا غور کیجئے، یہ جو انبیاء کے کلمات ہیں، ان کلمات کے نتیجے میں ان کو زندگی ملی۔ یونس علیہ السلام کو زندگی ملی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے چھٹکارا ملا، آدم علیہ السلام کو سزا اور مواخذے سے رہائی ملی۔ یہاں پر امام مناجات کرنے کے بعد اپنی جان کو خدا کی سپرد کر رہے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ اسماعیل کی قربانی حسین کی قربانی سے بہت کم تر ہے، کیونکہ اسماعیل تو بچ گئے، حسین جان سے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسماعیل کیا شہزادہ علی اکبر کی قربانی اسماعیل سے برتر ہے، کہ ابراہیم جب اسماعیل کو ذبح کرنے والے تھے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اور حسین اپنے سامنے سے۔ تو یہ وہ قربانی تھی کہ جس کے لیے امام نے اپنا سب کچھ لٹایا۔ اور لیکن مناجات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قوت ہے، یہ وہ فیول ہے، یہ وہ ایندھن ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت فراہم کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دنیاوی ذرائع نہیں ہوتا اور دشمن آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ تو جب امام حسین کو حوصلہ مل سکتا ہے، امام حسین کے جانثاروں کو حوصلہ مل سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ حوصلے کیوں نہیں مل سکتے کہ کوئی مشکل پڑے
خدا سے نعوذ باللہ بدگمانی اور بدظنی آ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دو ٹوک، جیسے ہم نہیں کہتے ہیں بھائی امی ابو بھائی کسی رشتہ دار سے بدگمانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی چلو بات کر لو، بات کرنے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے معاملہ کلیئر ہو جائے، اور پھر معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن اللہ کے لیے تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اگر میں اپنے حال دل کو اللہ کے سامنے سناؤں گا تو شاید بات بن جائے، شاید بات بگڑ جائے، شاید حقیقت، شاید نہیں حقیقت میں یقیناً آپ کی بات بنے گی۔ تو نماز روزے سے ہٹ کر، اچھا دعا بھی ایک الگ چیز ہے، مناجات ایک الگ چیز ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی فاضل کی لکھی ہوئی کتاب ہے مدینے سے مدینے تک، یہ پوری روداد ہے سفر حسین، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسیران کربلا جو گئے تو مکے سے کربلا، کربلا سے پھر کوفہ، کوفہ سے شام، پھر شام سے دوبارہ مدینے، اس میں خطبات بھی ہیں اور سفر کے حالات بھی ہیں۔ ایک یہ کتاب اور ایک دوسری کتاب ہے حسین ابن علی مدینے سے کربلا، جس میں خطبات ہیں اور مکتوبات ہیں امام حسین کے، وہ بھی بہترین لاجواب کتاب ہے۔ اس میں خطبات پہ زیادہ فوکس ہے اور تفصیلی طور پہ خطبات، الفاظ، معنی، تشریح، توضیح، پیغام بتایا گیا ہے۔ اس میں واقعات اور خطبات دونوں شامل ہیں۔ تو ہمارا مشورہ ہے، نصیحت کہ دونوں کتابیں آپ لے کے رکھ لیں، خصوصاً جو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے لکھنے میں یا صاحب منبر ہیں۔ اور ایک کتاب اگر مکمل طور پہ کربلا کو سمجھنا ہے تو سید علی نقی نقن صاحب کی کتاب شہید انسانیت، یہ 3 کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو سمجھ لیں آپ قریب پی ایچ ڈی ہو گئے اور ازبر ہو جائیں، اور مفاہیم کے ساتھ۔ تو مفاہیم کو سمجھنے میں، کربلا کو سمجھنے میں، شہید انسانیت، ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ 26واں پیغام کربلا کا استقامت، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ فصلت، سورہ 41 آیت کا نشان 41 سورہ کا نمبر، آیت نمبر 30، کہ اب غور سے سنیے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ حزن کرو، وابشروا یعنی خوش ہو جاؤ، بشارت ہو تم کو، جنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہ تو بہت بعید ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ امام کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہوگا، ملائکہ کا نزول۔ یہ آیت عام مومنین کے لیے ہے۔ جب اس کی تفسیر پوچھی گئی امام سے تو امام نے کہا کہ یہ آیت اور اس کا مفہوم یہ ہے، جیسے کہا نہیں جاتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے آپ کے کان میں آپ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اور دوسرے کان میں شیطان آ کے آواز دیتا ہے کہ سو جاؤ، آرام ضروری ہے، کہ کل تو پڑھی تھی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک کان میں تو جس طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے نا، بینٹ آف مائنڈ، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو یہ ایک بدکار آدمی، بدنصیب آدمی، اس کے کان میں بھی دونوں فرشتے اور شیطان کانا پوسی کرتے ہیں۔ لیکن جس کی جو طبیعت، نیچر، مزاج ہوتا ہے، ہم دیکھیں ٹی وی پر جس کا جو مزاج ہوگا وہ وہی چینل دیکھے گا، انٹرنیٹ پہ جس کی جو طبیعت چاہے گی وہی دیکھے گا، انسان اسی کو دوست بنائے گا جو اس کی طبیعت نیچر کا ہوگا۔ تو انسان اس کی آواز میں لبیک کہتا ہے جس کا ارادہ کر کے وہ سویا تھا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہے، تھکا ہوا سویا ہو، چاہے 3 بجے رات کے سویا ہو، آپ دیکھیے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور جو بدنصیب ہوتا ہے وہ الارم لگا کے تھک جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھ، کیونکہ اس کی طبیعت میں، اس کی توجہ میں یہ بات شامل نہیں ہے۔ تو جب عام آدمی کے لیے ہو سکتا ہے تو امام کے لیے، امام کے جانثاروں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو
اصل چیز استقلال جو کربلا کا ایک پیغام ہے، کسی چیز کو سٹارٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا. کتنے لوگ ہیں جو دینداری، نماز، حجاب، حق بات کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن راستے میں پھر شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے. لالچ، حسد، تکبر، کم ہمتی آڑے آ جاتی ہے. اتنی اہم چیز ہے استقامت کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. یہ رسول کو ہدایت کس کی؟ اللہ کی. فاستقم، استقامت اختیار کرو. ومن تاب معک، اور جو بھی تمہارے ساتھ ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 110 کہ جس کے بارے میں 114. سورہ ہود 11واں سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں رسول کہا کرتے تھے شبیتنی سورہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی وہ رسول جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا. اللہ اس رسول کو کہہ رہا ہے. یا تو یہ لہجہ ہمیں غدیر خم میں نظر آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ if you do not do so، اگر تم نے ایسا نہ کیا. ہم کہتے ہیں بچے کو تمہاری خیر نہیں ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا. سب کچھ کراس، سب کچھ میں زیرو، کچھ بھی تمہاری بات، تمہاری تحریر، تمہارا نوٹ تسلیم نہیں ہوگا. فما بلغت رسالت یا ایھا الرسول وَإِن لَّم تفعل فما بلغت. تم نے گویا رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا، بالکل زیرو، کراس لگ جائے گا اس پر. یا یہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک کہ اس طرح کی استقامت کا اظہار کرو کما امرتا، جس طرح کہا گیا ہے. نہیں کہتے بچے کو پڑھو، امی پڑھ تو رہا ہوں میں، بیٹا جیسے کہہ رہی ہوں ویسے پڑھو. لکھو، امی لکھ تو رہا ہوں، ارے جس طرح میں نے لکھا ہے، جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح لکھو، جس طرح میں نے کہا اس طرح کام کرو. تو کیا رسول نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ارے وہ تو اپنی زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں، ہوائے نفس سوائے ان کو جو کہا جائے. تو جو اپنی زبان نہ ہلائے اذن الہی کے بغیر تو وہ کوئی کام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ استقامت کا مظاہرہ کیسے نہ کرے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف بتلانے کے لیے کہ استقامت کتنی ضروری ہے. اور اپنے اصحاب کو بھی کہہ دو، اپنے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو بھی کہہ دو، جو نئے نئے ایمان لائے ان کو بھی کہہ دو، جو منافقین ہیں ان کو بھی کہہ دو. کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ، جیسے ہم نے غزوہ احد میں دیکھا، منافقین جو ہے پیچھے چھوڑ گئے. غزوہ حنین میں ہم نے دیکھا، غزوہ حنین، غزوہ احد کی مثالیں سامنے رکھیں تو کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیسے ممکن ہے نواز رسول کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی قتل کے در پہ ہیں. تو وہاں تو رسول سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. تو جب وہاں ہو سکتا ہے تو منافقین، فاسقین، جو کمتر درجے کے لوگ ہیں وہ حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. تو استقلال، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کم ہو لیکن طولانی ہو. یعنی عمل کرنے کا جو ڈیوریشن ہو وہ طویل ہو. چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں، چاہے 1 رکعت نماز شب پڑھیں، لیکن اس کو جاری رکھیں. یہ ہے اصل. اب امام کا استقلال دیکھیے. اچھا، ہم نے کہا کہ صبر ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے شکیبائی، شکیب ہونا، یعنی مشکل حالات میں صبر کرنا. امام کو مدینے والے دغا دیتے ہیں، پھر راستے میں کوفے والوں کی بے وفائی کی خبریں آتی ہیں، پھر مسلم بن عقیل، پھر حانی بن عروہ کے بارے میں نہ صرف قتل بلکہ ان کی لاشوں کو گلی میں گھسیٹنا جو ہے یہ تک آپ تک پہنچتا ہے. پھر مسلم بن عقیل کا خط فائنل کہ نہ آئیے جسے کہتے ہیں، بلکہ آ جائیے جو پہلے لکھا تھا لیکن پہنچا بعد میں تھا. اس کے بعد امام کے ساتھ چلنے والے، امام مسلم بن عقیل کا خط دے کر اور ان کی شہادت کی خبر سن کر کہتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم قتل کیے جائیں گے اور بظاہر شکست ہمارا مقدر ہوگی، توہین اہانت سے گزرنا ہوگا، اسیری ہوگی. تو جو ہمارا ساتھ
چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کا خطبہ نہیں ختم ہوا، بیشتر لوگ چلے گئے۔ امام نے جو جملہ کہا تھا نا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے نانا یا میرے بابا کو نہیں ملے، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو خیام حسینی میں موجود تھے، ان کے لیے نہیں تھا جو سفر میں ساتھ چھوڑ۔ بیشتر لوگ، میجورٹی، اکثریت ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ کیوں؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ حیدر کرار غیر فرار کے صاحبزادے ہیں، جیتیں گے، مال غنیمت ملے گا، اور پھر عیاشی۔ انہوں نے کہا بھئی یہاں تو کچھ نہیں ملنے والا، یہ واپس چلے گئے۔ امام نے اس وقت بھی جسے کہتے ہیں کہ استقلال کا مظاہرہ کیا۔ پھر حور کا سامنا ہوتا ہے، وہ اتنی بدتمیزی سے پیش آتا ہے کہ امام کو کہنا پڑتا ہے سکالت کا، امک کا ماں ترید ہو، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ پھر پانی کا بند ہونا، جہاں نثارہ نے حسین کو شکل دکھانا، فیس کرنا ان کو، اور ان کو یہ اطمینان دلانا کہ جنت ملے گی، فی الحال کچھ نہیں ملے گا، کتنا جسے کہتے ہیں کہ مشکل کام ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ امام خطبہ دے رہے ہوتے تھے کربلا کے میدان میں، جانے ساروں کے سامنے، اور پیچھے سے بیویوں کی آہو بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ بتاتے تھے نا کہ اب ہمارے لاشیں گرنے والے ہیں، تم لوگوں کو استقامت کا مظاہرہ ہے۔ جب یہ بیویاں سنتی تھیں تو خطبہ روک کے بعض اوقات تو خود، بعض اوقات علی اکبر یا شہزادہ علی اکبر کو یا عباس علمدار کہتے تھے کہ جاؤ بیویوں کو خاموش کراؤ۔ ہم اپنی گھر کی خاتون کو گھر سے نکلیں سامنے بازار جانے تک تو ایک سٹریس، ایک ٹینشن آپ نے دیکھا ہوگا ہوتی ہے مرد کو گھر آنے تک، اور یہاں بیویاں ان کی آوازیں فقاں بلند ہو رہی ہے، اور امام خطبے کے دوران خطبہ چھوڑ کے جا کے ان کو چپ کرا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام کا استقلال اپنے عروج پہ تھا۔ یعنی جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی ہے تو صاف لوگوں نے کہہ دیا، موسٹ آف دا پیپل، میجورٹی، اکثریت نے، امام اب چھوڑ دیں، اب یہ آپ کا کام نہیں، آپ کی سکت نہیں نا۔ مطلب وہ جو عبداللہ بن حر جعفی جو تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں ابھی کوفے سے آ رہا ہوں، اور جو میں نے مشق دیکھی ہے تیر اندازی کی، فوجیوں کی، اتنے لوگ بھی اگر آپ کے مقابلے کے لیے آ جائیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ اپنا یہ ارادہ تبدیل کر دیں۔ یعنی اتنے دھڑلے سے بڑے بڑے اکابرین آ کے کہہ رہے ہیں کہ مان لیجئے، بیعت کر لیجئے، چھوڑ دیجئے ضد یہ وہ۔ اور امام کے، اچھا امام بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ میری ضد نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے۔ امام پوچھتے ہیں سب لوگوں سے کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، ہر کوئی کہہ رہا ہے نہیں جائے، نہیں جائے، نہیں جائے۔ اچھا یہ وہ لوگ تھے جو مکے سے آئے تھے، یہ زہیر بن قین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا ابو سمامہ سیداوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، حبیب ابن مظاہر کی بات، یہ ان لوگوں کی بات جو مکے سے آئے تھے۔ سب کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، رہنے دیں، کافی ہے۔ ترما بن عدی تھا جو بس تقریباً نیوٹرل سمجھ لیں، وہ امام کے ساتھ بھی تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ امام میرے خیال میں تو نہ جائیں، آپ چھوڑیں، میرے قبیلے کے پاس چلیں، وہاں میں آپ کو پروٹیکشن دوں گا، 10,000 لوگ ہوں گے آپ کے شمشیر بکف آپ کی جو ہے حفاظت کریں گے، چھوڑ دیں، آپ نہ جائیں۔ تو اب امام کا مورائل آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی ہو، ایک عام لیڈر ہو تو وہ ڈی مورلائز ہو جائے، کہتے ٹھیک ہے بھائی اب تم لوگ نہیں ساتھ دے رہے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ امام حسن والی صورتحال پہ ہم پہنچ جائیں گے تو کنونس کر لیں گے۔ لیکن امام حسن کے زمانے میں صورتحال ایسی تھی کہ مصالحت سے کام چل جاتا۔ اب پانی سر سے، جو نقن صاحب سے پوچھا تھا نا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، 5 منٹ میں جواب دیجئے، تو انہوں نے جو خطبہ پڑھا تھا 4.5 منٹ کا اور 5 سیکنڈ میں جواب دیا تھا، کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا۔ تو یہ جب صورتحال ہو رہی تھی تو یقیناً امام کا تلوار نکالنا ضروری تھا۔ تو انہوں نے حجت اتمام کرنے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، آنا نہیں ہے میری، تم کسی بھی عقل والے سے پوچھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھا تم کیا کہتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم خون کا بدلہ لیں گے یا خون میں نہلا دیں، اپنے آپ کو نہلا دیں گے، یا تو نہلا دیں گے یا خود نہا جائیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو باپ کی محبت تھی، ایک عام آدمی بھی غصے میں آ جاتا ہے، تو مسلم بن عقیل کی اولاد نے اگر ایسا کہا تو باپ کی محبت میں کہا تھا؟ جی نہیں، جب چراغ بجھا دیے تھے تو امام نے کہا تھا چلے جاؤ جو جانا چاہتا ہے، تو مسلم بن عقیل کی اولاد کو اسپیسیفکلی تخصصی طور پہ کہا تھا کہ تم تو چلے جاؤ تم لوگ، کیونکہ تم لوگوں نے تو قربانی دے دی مسلم بن عقیل اپنے باپ کی صورت میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہم سے قیامت کے دن سوال کریں کہ تم نے امام کو کیا چھوڑا تو ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں؟ تو یہ تھی امام کی محبت، مسلم بن عقیل اپنے باپ کی محبت نہیں تھی، وہ تو اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو یہ تھا استقلال جس کا مظاہرہ امام نے کیا،
اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے بھی اس کا مقابلہ کیا، حالانکہ شکست، توہین، ذلت ظاہری طور پہ بالکل سامنے تھی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، اس میں ایک اہم چیز جو آتی ہے 27واں ہمارا وہ ہے پیغام، بچوں کا حوصلہ۔ آج کل ایک بڑا ایشو ہے کہ بچے یا ٹین ایجرز بات نہیں سنتے اور مجلس میں نہیں بیٹھتے، باہر گھومتے رہتے ہیں یا ٹی وی پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ بچوں کی باتیں، بچوں کے کریکٹرز کو ایلیبریٹ، واضح کرنے کا بہت آسان اور بہترین وقت ہے اس وقت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سورہ انبیاء کی آیت اتاری ہے جس میں کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں گواہی دیتے ہیں اپنے نبی ہونے کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پہ کتاب اتاری اور مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم سورہ کا نشان 19 اور آیت 30۔ تو نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، امام بائی برتھ امام ہوتا ہے۔ ہاں، جب اس سے کہا جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مثال کرکٹ کے کھلاڑی پیڈ باندھے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گیسٹ روم میں، پھر کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ فوراً اٹھ کے جاتا ہے۔ تو باقی جو بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ ٹیم کا حصہ ہے؟ لیکن جب کال آئے گی تو آپ چلے جائیں گے۔ تو ہمارے نبی، ہمارے امام بچپن سے نبی اور امام ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اور امام تقی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، درود پڑھ دیں اللہم صلی علی کہ جب ان کو پڑھانے کے لیے جنید بغدادی نے ذمہ داری لی اور لوگوں نے کہا بھی ان کو پڑھائیے، امام تقی یا امام نقی میں سے کس کا واقعہ ہے، تو 3 دن بعد وہ نکلے باہر کر لیں گے کہ اس بچے کو میں نے نہیں پڑھایا، اس لیے مجھے پڑھایا۔ پھر امام کا واقعہ، مامون جب راستے میں آتا ہے تو اس کو کس طرح ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ خود مولا علی سے کتنے سوال پوچھے جاتے تھے، اور کچھ سوالوں کے جواب کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ تو وہ بچپن سے ہی۔ اچھا، پشیان علی کے بارے میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں، علماء کے بارے میں، ابو علی سینا کے بارے میں ملتا ہے کہ 12 سال میں جو ہے وہ اس نے فقہ پڑھنی شروع کر دی تھی، اور 18 سال کی عمر میں وہ ڈاکٹر بن چکا تھا، ایسا ڈاکٹر کہ وزراء، سفراء، بادشاہان وقت علاج کے لیے آتے تھے۔ 24 سال کی عمر میں وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے تمام علوم سیکھ لیے، یعنی اتنا بڑا ڈاکٹر، مذہبی رہنما اور فلسفی اور فقہ میں ماہر، ہر چیز تھا وہ، یعنی ملٹیپل اس کا مالک، نابغہ روزگار جسے کہتے ہیں۔ تو یہ 18 سال 24 سال کی عمر میں علامہ ہلی، محقق ہلی، پھر یہ جو ایران کا جو بچہ تھا محمد حسین طباطبائی، بہت سارے ہمیں بچے ایسے ملیں گے جن کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے کیا۔ بلکہ ابھی اس وقت جو دنیا میں مزید مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ 17 سال کے لڑکے جو ہے وہ PhD کر رہے ہیں۔ مثلا ابھی میں ایک بچے کے بارے میں پڑھ رہا تھا یوٹیوب پہ کہ ایک بچہ ہے جس نے شاید او لیول بھی نہیں کیا ہے یا او لیول کیا ہے، اس کے باپ نے کہا تم خالی کیوں بیٹھے رہتے ہو، کچھ پازیٹیو کام کرو، کچھ رائٹنگ، ایک ہوتا ہے ولاگنگ کہ آدمی لکھتا ہے اور اس سے کچھ پیسہ کماتا ہے، کمنٹس وغیرہ یا گرافک ڈیزائننگ جو بھی ہے جو گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے، تو یہ ویڈیو گیم کھیلنے سے بہتر ہے تم یہ کرو، بچے کو کہا۔ تو ایک دن وہ بچے کے سر پہ سوار ہو گئے کہ ابھی کرو، ابھی سیکھو، ابھی آن کرو، ویب سائٹ ابھی لگاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ سوار ہوئے نا اس پر۔ اس بچے کے بارے میں بھی میں انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی انکم 1,40,000 ہے، جو 9ویں 10ویں کا طالب علم ہے، اور کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو جس نے اے لیول کیا، IBA کا ایگزام، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دیا، پاس ہو گیا، 2 مہینے تھے IBA میں کلاس شروع ہونے سے، تو میں نے اس کو ایسی مشورہ دیا کہ بیٹا آپ کچھ جاب یا کوئی بزنس، کوئی ایسی چیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں، مثلا مارکیٹنگ، کوئی کمپنی جوائن کر لیں، سیکھ لیں، دیکھ لیں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں 2 مہینے۔ تو اس لڑکے نے اپنی پہلے مہینے کی انکم آپ کو معلوم ہے 1,25,000۔ یہ تو مطلب یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، جو بچہ جس کو میں جانتا ہوں
یعنی IBA میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، 2 مہینے ہیں، اکتوبر میں کلاس ہے، اس نے ایڈمیشن سے پہلے جاب ایسی بائی دا وے شروع کی. جب کمپنی نے کہا کہ اب آپ IBA میں پڑھیں گے تو اب کیا کریں گے، کہنے میں 3 دن آ جاؤں گا، جمعہ ہفتہ اتوار، اس دن میری چھٹی ہوگی. اس میں بھی اس نے 75,000 کما لیا. مطلب یہ 75,000 تو وہ ہیں جن کی جابس نہیں ملتی، مطلب 40. لیکن مسئلہ یہ کہ ٹیلنٹ اور ہمت جسے کہتے ہیں، ہمت ہوگی تو آپ آگے بڑھ جائیں گے، ہمت نہیں ہوگی 40-50 کے جسے کہتے ہیں لوگ بھی روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں اور بس گھر بیٹھے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ کرنے والے یہ بھی کر جاتے ہیں. بہرحال اچھا یہ بات آپ کہیں گے بالکل آپ نے موضوع تبدیل کر لیا اور کربلا سے ہٹ کر دنیا کی طرف آ گئے. نہیں، یہ سبق بھی ہمیں کربلا میں دیا ہے. اب مجھے بتائیے جناب قاسم کی کیا عمر ہوگی؟ ایوریج 17 سال یا 13 سال ہم کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کے بارے میں مقتل میں اس طرح لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم موت کو کس طرح پسند کرتے ہو تو باقاعدہ لکھنے والے نے کہا کہ انہوں نے معصومانہ انداز سے جواب دیا، الموت اعلیٰ عندنا من العسل. جیسے آج کل کا بچہ کہے ارے موت تو میرے لیے چاکلیٹ ہے، تو انہوں نے اس طرح کہا کہ موت تو میرے لیے ہنی، عسل، شہد کی طرح ہے. بچپنے اور معصوم جیسے لوگ کہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے موت کہتے کسے ہیں. اور یہ وہ قاسم ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص نے، جسے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امام کی کسی نہ کسی قربانی میں شرکت کی. قاسم نے لاش کے پامالے میں شرکت کی، لیکن اس طرح کہ حسین کا لاشا قتل ہونے کے بعد پامال ہوا اور قاسم کا لاشا پہلے پامال ہوا. تو کربلا میں بچے آگے بڑھ کے انہی کا، یعنی جناب قاسم کا چھوٹا بھائی حسن، عبداللہ بن حسن، یعنی امام حسن کا ایک اور بیٹا، جب امام حسن آخری رخصتی لیتے ہیں اور جاتے ہیں تو حسن کہتے ہیں چچا کہاں گئے؟ کہ چچا مقتل کی طرف گئے. نہیں، چچا کو نہیں جانے دو، چچا کو مار ڈالیں گے. جیسے نہیں کہتے ہیں کہ باہر کچھ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں چچا باہر نہ جائیں. اور وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے مقتل کی طرف چلا. کون؟ عبداللہ بن حسن، جو قاسم سے بھی چھوٹے. میرے چچا کو نہ مارو، میرے چچا کو نہ مارو. کہتے ہیں کہ جب آخری وقت تلوار لے کے شبر اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو یہ امام حسین کے سر پہ آ گئے. کون؟ بیٹا نرغہ اعدام ہے، کہہ رہا ہے میرے چچا کو نہ مارو. اور کہتے ہیں کہ ایک تلوار کی ضربت پڑی تو بازو کٹا، ایسے کٹا کہ بس وہ جھرری سے لٹک رہا تھا. عباس کے بازو ہی نہیں کٹے تھے، عبداللہ بن حسن کے بھی بازو. تو اس نے کہا چچا میری مدد کیجئے. تو چچا نے، امام حسین نے کہا کہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ اب تمہاری ملاقات جو ہے وہ جعفر سے، رسول اللہ سے، علی مرتضیٰ سے اور امام حسن سے ہونے والی ہے. تو یہ ہمت یہ ہمیں کہاں سے ملتی؟ کربلا سے ملتی ہے. یعنی گویا کہ علی اصغر بھی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، تو وہ اپنی سوکھی زبان کو جو ہے وہ لبوں سے، جب امام نے کہا تھا نا کہ ارے سب مریں گے، عبداللہ بھی مرے گا، یہ علی اصغر بھی مرے گا، تو لوگوں نے کہا علی اصغر کیا فوج اشقیہ ہماری فوج کا اس میں کر لیں گے؟ نہیں، یہ میدان جنگ میں جا کے شہادت دے گا. مسلم بن عقیل کی شہادت اپنی جگہ. مسلم بن عقیل کی بچی عاتقہ، غالباً 13 سال اس کی عمر. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی شہادت کیسے ہوئی؟ خیام حسینی میں شامی غریبہ میں گھوڑے لے کر لوگ آ گئے تھے، گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کے جناب عاتقہ کی شہادت ہوئی ہے. یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اپنی جو قربانی. جناب سکینہ 4 سال کی بچی کا کیا سینس ہوتا ہے، لیکن اتنی میچور باتیں کرتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ 50 سال کا بوڑھا شخص، فاضل، دانشور، حکیم بھی ایسی باتیں نہ کرے. جب وہ دیکھتی ہے علم کو دائیں بائیں ہوتا ہوا تو کیا کہتی ہے؟ کوزہ پھینک کر مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. اور جب شام غریبہ میں پانی دیا جاتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ پیجئے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلے بڑے پیتے ہیں. اور کوزہ لے کے مقتل کی طرف جانے لگتی، کہتی کیا ہوا بیٹا؟ کہنا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ پہلے بڑے پیتے ہیں. چنانچہ میں چاہتی ہوں اس کو اتنی میچور کہ جب اس کو صدقے کی کھجوریں دی جا رہی ہیں تو کہہ رہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہم اہل بیت ہیں، کھجور کی صدقے کی کھجوریں ہم پہ صدقہ ہم پہ حرام ہے. کتنا بھوکا پیاسا آدمی جو چیز مل جائے زمین سے اٹھا کے کھا لے. پھر وہ کھجوریں لے کر آتی ہے، کہتی ہے کہ کھجور کھا لینا تو میرے لیے دعائیں کرنا. پتہ سکینہ کیا کہتی ہے؟ کھجوریں بعد میں کھاؤں گی، پہلے تم دعا بتاؤ. یہ ہے ایثار.
یہ ہے دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنا۔ 4 سال کی سکینہ اتنی میچور کہ شمر سے جا کے کہہ رہی کہ شمر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو اپنے حصے کا پانی دے دے، نہ یہ کہہ رہی ہوں اپنے فوجیوں کے حصے کا پانی دے دے، نہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے جانوروں کے حصے کا پانی دے دے، ارے میں تو کہہ رہی ہوں جب خود پانی پی لے، جانور تیرے پانی پی لیں، فوج تیرے پانی پی لے، اگر پانی بچ جائے تو دے دینا۔ تو شمر ملعون نے اس کو بلایا تھا جب پانی بچ گیا تھا، اور اس کے سامنے مشکیزے کو الٹایا تھا، لیکن پھر بھی وہ بچی جب بی بی زینب اس کو یاد دلاتی ہیں کہ دیکھو اس امت پہ، جب اس نے بی بی سکینہ نے کہا تھا کیا میری حیثیت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بچی سے بھی کمتر ہے، یعنی وہ جانور مجھ سے بہتر، اس نے بد دعا کی، اس کی قبول ہو گئی امت کے خلاف، کیا میری بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو کہا گیا کہ بد دعا دینے سے پہلے اپنے بابا کا سر دیکھ لینا۔ بد دعا نہیں دی سکینہ نے، جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا جسے کہتے ہیں کہ کردار تھا کہ جس نے کربلا میں ایک عجیب، ایک نئی جسے کہتے ہیں کہ تاریخ رقم کی ہے۔ چنانچہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں ایج لمٹ نہیں ہے، جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ 50 سال 40 سال 25 سال کے آدمی اس کو اٹینڈ کریں گے۔ ہماری مجلس میں خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اپنی مجلسوں میں بچوں کو لائیں۔ خدا را جو بچوں کے ساتھ ہم کولڈ ڈرنکس، پانی کی بوتلیں، چپس اور پزل گیمز لے کر آتے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ کتنی غیر اہم باتیں ہیں، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام نہیں ہے باتیں سننا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو بٹھائیں، تسبیح ہاتھ میں دے دیں، کچھ نہیں تو امام کا نام تو آئے گا نا پوری مجلس میں، کتنی مرتبہ آئے گا، رسول کا نام تو آئے گا، درود تو پڑھا جائے گا، نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کے اثرات، نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کے اثرات تو اس کے اندر جذب ہوں گے، اس کی روح میں تحلیل ہوں گے۔ تو یہ وہ پیغامات ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیغامات کربلا کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیغامات کربلا کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو دور فرما، جو مسلمان دنیا کے جہاں جہاں کونے میں آباد ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔